العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثاله ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الخامس على صفحة 86 و200، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي على صفحة 80 من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكعبتان من ميسر العجم. قلت: وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وجل روايته عن كبار التابعين، فالأقوى أنه قد سقط من هذا الإسناد راويان على الأقل، وهما التابعي والصحابي، فالحديث على هذه الصفة معضل، والمعضل دون المرسل والمنقطع في الدرجة بكثرة من سقط من إسناده على التوالي. موزل کا بیان چل رہا تھا. حدیث موزل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے دو یا اس سے زیادہ راوی مسلسل گر گئے ہو، حذف ہو گئے. اس کی مثال دے رہے تھے کہ یہ مثال ہے اس حدیث کی، سند سے پتہ چلے گا. چنانچہ دیکھیے بتا رہے ہیں مثالہ، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے ابن ابی شیبہ نے مصنف ابی شیبہ میں، یعنی اپنی تصنیف میں، حدیث کی تصنیف، جلد نمبر 5 صفحہ 286 پر، اور ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی صفحہ 80 پر، من طریق قتادہ، حضرت قتادہ کی سند سے. قال، ذکر لنا، ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکعبتین من میسر العجم، شطرنج اور نرد یہ عجم کے جوئے میں سے. یہ دونوں کھیل ہیں، بازی لگا کے کھیلے جاتے ہیں، ایسے بنا کر کے، جیسے لوڈو ٹائپ ہم لوگ کھیلتے ہیں، ایسے یہ دو کھیل ہیں، شطرنج اور نرد. من میسر العجم، عجم کے جوئے میں سے ہے. قلت، تو میں نے کہا: وقتادہ ہوا ابن دعامة السدوسی، قتادہ یہ وہی ابن دعامہ سدوسی ہے. وجل روایتی عن کبار التابعین، اور ان کی اکثر روایتیں التابعین الکبار، بڑے بڑے تابعین سے ہیں. اضافت الصفہ الى الموصوف. فالاقوى، تو اکثر ان کی روایتیں کبار تابعین سے ہیں. فالاقوى، تو زیادہ قوی بات یہ ہے، انہ قد سقط من هذا الاسناد راویان، کہ ساقط ہو گئے ہیں اس سند سے دو راوی کم سے کم، وہما التابعی والصحابی، اور وہ تابعی اور صحابی. حضرت قتادہ نے صحابی سے نہیں سنا ہے. اقوا، کہ قوی بات یہ ہے کہ ایک تابعی سے انہوں نے پڑھا ہے اور انہوں نے صحابی سے پڑھا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا: ذکر لنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا. تو انہوں نے دو راوی کو حذف کیا. مسلسل دو راوی کو حذف کرنا حدیث موزل کی تعریف میں آ جاتا ہے. فالحدیث علی هذه الصفة معضل، تو حدیث اس صفت پر معضل ہے. حدیث اس صفت پر معضل ہے، داہنے ہاتھ سے نہیں لکھتے. والحدیث علی هذه الصفة معضل، تو حدیث اس صفت پر معضل ہے. والمعضل دون المرسل والمنقطع في الدرجة، اور حدیث معضل
حدیث مرسل اور حدیث منقطع سے کم درجے کی ہے، لکثرت من سقط من اسنادہ علی التوالی، ان راویوں کی کثرت کی وجہ سے جو ساقط ہو گئے ہیں سند میں سے مسلسل کنٹینیوسلی، علی التوالی کنٹینیوسلی مسلسل۔ تو دیکھیے تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں تاکہ اپنے ذہن میں اصول بیٹھ جائے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اور ایک مثال دے کر کے سمجھا دیا، اور اس اصول کی روشنی میں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، حدیث ضعیف کی اقسام چل رہی ہیں، سند میں سخت ہے، تو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ 4 قسمیں بیان کر کے ہر ایک میں سند سے راوی حذف ہو، اور متن یہ ہے، متن کا درجہ کیا ہے، حدیث ضعیف، اور اس میں ضعف آیا ہے سند کی وجہ سے۔ یہی سب چیزیں ادھر سے ادھر دماغ میں زیادہ ریوائز کرنا ہے، دہرانا ہے، تاکہ یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ الرابع المعلق، تعریفہ هو ما حذف من مبتدأ اسناده راو فاکثر ولو الى آخر الاسناد۔ حدیث معلق، اس کی تعریف، حدیث معلق وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے ابتدا ہی سے، من مبتدأ سندہ، جس کے سند کے ابتدا سے مراد ان کی کیا ہے، ہماری طرف سے، حضور کی طرف سے تو صحابی حذف ہو گئے، تو مبتدا وہ نہیں ہے، ابتدا وہ منتہا ہے۔ اگرچہ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں سے سند شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو جائے گی، ہم تک انتہا ہوگی۔ تو اعتبارات ہیں کہ آدمی اعتبار کر رہا ہے کہ میں اس کو ابتدا سمجھ رہا ہوں، اس کو انتہا سمجھ رہا ہوں۔ اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے شروع کرو یہاں ختم کرو، یہاں سے شروع کرو یہاں ختم کرو۔ تو اگر اس کو ابتدا کہتے ہیں، اس کو انتہا کہتے ہیں، تو جیسے یہ ہے ویسے رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو ابتدا کہہ دیں، اس کو انتہا کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دیوار تو ویسے ہی کھڑی ہے۔ تو اعتبار کا فرق ہے، اعتبار ہم نے کیا، دیوار کو کچھ پتہ نہیں، یا کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہم یہاں سے لے کر کے وہاں تک ابتدا کر کے انتہا کر رہے ہیں، یا وہاں سے ابتدا کر کے یہاں انتہا کر رہے ہیں۔ آپ میں اور اس جگہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اندر فرق پڑے گا، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے ہے لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، اگر اعتبارات نہ ہوتے تو علوم ضائع ہو جاتے، باطل ہو جاتے۔ حکمت، علوم، حکمت کی تعریف کیا، علم و عمل، علم و عمل۔ اب اعتبار کریں گے تب یہاں سے ریس لگائیں گے نا، یہ شروع ہے تو شروع سے لوگ وہاں تک دوڑ کے پہلے کون پہنچتا ہے؟ علم، جانکاری اور عمل، اس کے مطابق عمل کرنا۔ هو ما حذف من مبتدأ اسنادہ راو، حدیث معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے آغاز سے حذف کر دیا جائے ایک راوی، راوین قاضن، یا گر گئی ہے، فاکثر، یا اس سے زیادہ، ولو الى آخر الاسناد، اگرچہ سند کے آخر تک، اگرچہ سند کے آخر تک۔ تو ہم سے لے کر کے حضور تک ہم نے بیان کیا، استاد کو نہیں بیان کیا، اور بقیہ سب کو بیان کیا، تو یہ کیا ہو جائے گی، حدیث معلق، حدیث معلق۔ ہم نے نہیں بیان کیا کس کو، اپنے استاد کو، اور استاد کو استاد کو، تو اگر 2 کا اعتبار کریں گے تو یہ حدیث موصل ہو جائے گی، لیکن ہم 2 کا اعتبار نہیں کر رہے، ابتدائے سند سے راوی حذف ہے، 1 2 3 4 حذف ہے، ادھر موجود ہے، تو ادھر سے ابتدا کی وجہ سے اس کا نام ہوگا حدیث معلق۔ فاکثر، ایک سے زیادہ، یا آخر سند تک سب حذف ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر حدیث معلق ہو جائے گی، حدیث ضعیف ہو جائے گی۔
रियाज़ सालिहीन में तमाम हदीसों में कोई रावी है ही नहीं, कोई रावी ही नहीं, अनहज़ रहता है, एक ही रावी है, तो वो मुअल्लक़ है, लेकिन वो तालीमन है, वहाँ पे सनद दूसरी जगह लिखी हुई मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसकी सनद है ही नहीं, अगर सनद ना हो तो फिर क्या होगा, हदीस ज़ईफ़ होगी, मुअल्लक़ होगी। तारीफ़ में तो मुअल्लक़ ही आएगी कहने में, क्योंकि हुज़िफ़ हज़फ़ किया गया हो, हज़फ़ किया तो मुअल्लक़ है, लेकिन हकीकत में मुत्तफ़क़ अलैह है, वो उसकी सनद दूसरी जगह मौजूद है। यहाँ पे हुज़िफ़ा किसी मक़सद से हज़फ़ कर दिए गए, इसलिए फ़िलहाल तो मुअल्लक़ है, लेकिन हकीकत में क्या है, मुत्तफ़क़ अलैह, सही है। शरह तारीफ़, तारीफ़ की शरह, एक्सप्रेशन ऑफ द डिफिनीशन, तारीफ़ की शरह, वज़ाहत। हुआ मा हुज़िफ़ा, ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं ऑडियो, तो अंग्रेज़ी उनकी भूल गई होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी अल्फाज भी कह देते हैं, ताकि ऑनलाइन जब सुनेंगे तो अंग्रेज़ी उनको याद हो जाएगी। हुआ मा हुज़िफ़ा मिन मुब्तदई अव्वल इस्नादिही मिन जिहतिल मुसन्निफ़ी अविल मुखर्रिजी राविन वाहिदुन वहुवा शैखुल मुसन्निफ़ी। और वो ऐसी हदीस है कि जिसकी सनद के अव्वल से, मुब्तदा का तर्जुमा किया इन्होंने अव्वल, ऐसे भी कह सकते थे, मिन बिदायती इस्नादिही, ऐसे भी कह सकते थे। और कहा होगा दूसरी जगहों पे दूसरे हजरात ने, और मुब्तदा बिदायत के माने, इस मफूल मज़दर के माने में हुआ करता है। जैसे मज़दर इस मफूल और इस फ़ाइल के माने में होता है, ऐसे इस मफूल भी क्या होता है, मज़दर के माना में हुआ करता है। दोनों में तबादला चलता है कि कभी तुम आओ और मेरे माना में होके आओ, और कभी मैं आऊँ तुम्हारे माना में होके आओ, ये चलता रहता है। हुआ मा हुज़िफ़ा मिन मुब्तदई ऐ अव्वली इस्नादिही मिन जिहतिल मुसन्निफ़ी अविल मुखर्रिजी। वो ऐसी हदीस है कि हज़फ़ कर दिया जाए उसकी सनद के अव्वल से, ये मुब्तदा का तर्जुमा किया है, मुसन्निफ़ की जहत से, मुसन्निफ़ की तरफ से, या मुखर्रिज हदीस की तखरीज करने वाले की तरफ से, एक रावी, राविन वाहिदुन, एक रावी, वह शैखुल मुसन्निफ़, और वो मुसन्निफ़ के उस्ताद हैं। फ़अक्सरा, या उससे ज़्यादा, ऐ रावियैनि, या उससे ज़्यादा कितना है, दो रावी, रावियैनि से बदल है शैखल मुसन्निफ़ी व शैख शैखिही, मुसन्निफ़ के शेख यानी मुहद्दिस उस्ताद, और उस उस्ताद मुहद्दिस के उस्ताद, व शैख शैखिही, और उनके शेख के शेख, और सलासतन और अक्सरा, या तीन या उससे ज़्यादा। पूरा एक तरफ से हज़फ़ कर रहे हैं, शुरू का एतबार है, शुरू से हज़फ़ है, ये हज़फ़ किया, इनको भी हज़फ़ किया, शुरू से हज़फ़ है, इनको भी हज़फ़ किया, तीन हो गए, चार हुआ, लेकिन शुरू का एतबार है। अगर तसलसल का एतबार हो तो मोज़ल हो जाएगा, और शुरू से हज़फ़ किया और बीच में एक छोड़ करके फिर एक हज़फ़ हुआ तो मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन शुरू का एतबार करेंगे तो इसी हदीस का नाम क्या रहेगा, मुअल्लक़ रहेगा। दोनों तारीफ़ों का एतबार करें तो एक ही हदीस मुअल्लक़ भी रहेगी, मुनक़ते भी रहेगी। इसलिए कि जब हम पहचान गए कि माशूक़ कौन है, तो फिर चाहे जैसे आओ, जिस लिबास में भी आओ, पहचान ही जाएंगे। हम समझोगे सिख्त है तो यही हमारा माशूक़ है, हमारी मोहब्बत हदीसों ही से है, तो ये हम पहचान रहे हैं। पहचान रहे हैं तो उसको जो है नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हमारा मतलूब है। तो इसीलिए असल पहचानना है। वलो इस्तमर्र सिक़्त, अगरचे सिक़्त चलता रहे, इस्तमर्र अस्सिक़्त, गिरना क्या है, कंटिन्यूस चलता रहे, कंटिन्यूड माजी है, पास्ट लाएगा। अविल हज़्फ़, या हज़्फ़ चलता रहे, इला आखिरिल इस्नादी, सनद के आखिर तक। हैफ़ु युक़ालु, इस तौर पे कि कहा जाएगा,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او یروى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح. کذا یروى کا نائب فاعل بنے گا، کذا. مثالہ ما اخرجہ البخاری رحمہ اللہ فی الصحیح. اس معلق کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، تخریج کی ہے صحیح بخاری میں، کتاب الایمان، باب حسن اسلام المرء. اس باب کے تحت المجلد الاول علی صفحۃ 17 17ویں صفحے پر قال، کہتے ہیں قال مالک، امام مالک نے فرمایا، اخبرنی زید بن اسلم، زید بن اسلم نے مجھے خبر دی، ان عطاء ابن یسار اخبرہ، کہ عطاء ابن یسار نے ان کو خبر دی، ان ابا سعید الخدری اخبرہ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلایا، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اذا اسلم العبد، یہ متن شروع ہو گیا، ابھی تک سند تھی. اذا اسلم العبد، جب بندہ مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، تو اس کا اسلام بہتر ہو جائے. اسلام لے آیا، اور اسلام ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ ہے، اندر بھی اسلام باہر بھی اسلام. فحسن اسلام، اس کا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے ظاہر و باطن ان کا اچھا ہے، پتہ چل جائے، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے. یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہ، تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے ہر غلطی کو، گناہ کو جو پہلے کرتا تھا. کان زلفہ، پہلے کیا تھا، زلفہ یزلف، پہلے کر لیا. وکان بعد ذلک، اور اس کے بعد القصاص، برابری ہے، اس کے بعد برابری ہے. ابھی ایمان لے آیا اور پکا ایمان لایا ہے. ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں ہے شریعت میں. اور وہاں پہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا کا جو مطلب ہے اس سے مراد ہے نتیجہ. اس سے مراد کیا ہے؟ نتیجہ. اس کی تفسیر جو ہے اصل یہ ہے کہ نہیں ایمان نہیں لائے ابھی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی یہ کہو ہم اسلام لائے، اندر ایمان نہیں ہے. یہ کہو کہ ظاہر میں نماز پڑھ لے رہے ہیں اور کوئی دیکھتا نہیں تو 9 2 11 ہو جاتے ہیں. تو اسلمنا اس لیے کہا، ورنہ اسلام اور ایمان اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ ایک ہے. مسلم اور مومن دونوں ایک ہے، یاد رکھیے گا. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد برابری ہے، یعنی اب جو کریں گے وہ ملے گا، لیکن اللہ کا فضل ساتھ میں رہے گا. برابری کا مطلب ہے اب نہیں کہ اب کریں گے تو پھر اور دوسری دنیا کے گناہ معاف ہوں گے اور اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، نہیں. فضل ہے کیا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی اس جیسی 10 نیکی کے برابر ہے. ایک مرتبہ پڑھا سبحان اللہ تو گویا کہ 10 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، اس جیسی 10 نیکی کے برابر. گویا کہ پڑھا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اب یہ 10 پڑھا تو یہ 100 ہو گیا، اور آپ نے گویا کہ 100 سنا. الحسنۃ بعشر امثالھا، 10 نیکی، ایک نیکی اپنی جیسی نیکی کے 10 کے برابر ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک، 700 گنا تک. والسیئۃ بمثلھا، اور برائی اسی کے برابر ہے، اور برائی اسی کے برابر ہے. الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے. فاسقط البخاری شیخہ، امام بخاری نے اپنے شیخ کو ساقط کر دیا.
فإنما يروي البخاري عن الإمام مالك بواسطة، کیونکہ امام بخاری امام مالک سے بیچ کے ایک واسطے سے نقل کرتے ہیں، ڈائریکٹ امام مالک امام بخاری کے استاد نہیں ہیں۔ پتہ چل گیا کہ استاد کو حذف کر دیا، تو ابتدائی سند سے من مبتدأ السند، ابتدائی سند سے ایک راوی حذف ہے، یہ حدیث کیا ہو گئی؟ معلق ہو گئی۔ مثال آخر، دوسری مثال اب بعد میں پڑھیں گے، سبق کا ٹائم 20 منٹ کا پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ دوسرے سیشن میں اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.